مہمانان گرامی سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروفیسر محمد شاہد حسین صاحب، پروفیسر قاضی حبیب صاحب، رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد صاحب، ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ، صدر شعبہ اردو پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لیں۔ 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان اردو میں سوانح ادب 1980 کے بعد کے افتتاحی اجلاس میں حال میں موجود تمام حضرات، بالخصوص ڈائس پر تشریف فرما مہمان گرامی قدر کا خلوص استقبال ہے۔ اس 2 روزہ قومی سیمینار کے باضابطہ آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قریشی شائستہ ناز پی ایچ ڈی اسکالر شعبہ اردو کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروقار علمی مجلس کا تلاوت کلام پاک فرما کر آغاز کریں۔ شائستہ قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا، اور یقیناً آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور عنقریب اللہ تجھ کو دے گا پھر تو راضی ہو جائے گا۔ کیا اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا، اور تم کو متلاشی پایا تو تم کو راہ دکھائی، اور تم کو نادار پایا تو تم کو غنی کر دیا۔ بس تم یتیم پر سختی نہ کرو اور تم سائل کو نہ جھڑکو، اور تم اپنے رب کی نعمت بیان کرو۔ شکریہ۔ شکریہ شائستہ۔ اب میں درخواست کرتا ہوں ایم سی کے احباب سے کہ براہ کرم ترانہ پیش کریں۔ مانو کا ترانہ۔ یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا، باب شہر علم ہے اردو زبان کا، علم و کمال فضل و شیعہ
تک پھیلی ہے دل نواز مہک دور دور تک، ملتا یہاں نصاب ہے سارے جہان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ ہر نقش و رنگ و بو سے کرو اپنی گفتگو، آزاد درسگاہ کی ہے یہ بھی جستجو، سب فاصلہ مٹاتے چلو درمیان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ غرب و جنوب سے ہو کے شرق و شمال سے آگے بڑھو، خیال ملا دو خیال سے، چرچا ہو کائنات میں ہندوستان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ فصل صدا بہار سے بستی بسی رہے، مل کر دعا کرو کہ یہ کھیتی ہری رہے، سایہ رہے سروں پہ کسی سائبان کا، آؤ سفر یہاں سے کرے آسمان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا، یہ باب شہر علم ہے اردو زبان کا۔ ابھی ہم لوگ مانو کا خوبصورت ترانہ سماعت فرما رہے تھے۔ جو مہمان گرامی ہمارے باہر سے تشریف لائے ہیں ان سے اطلاع عرض ہے کہ مانو کا یہ ترانہ ہمارے ہر دل عزیز وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن کی تخلیق ہے۔ بہت ہی خوبصورت ترانہ ہے، ہم سبھی لوگ اس سے بار بار محظوظ ہوتے ہیں۔ بہرحال آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سوانحی ادب کی تفہیم میں جن بنیادی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک تاریخی شعور بھی ہے۔ صدر شعبہ اردو مانو پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب کا تاریخ بالخصوص ادبی تاریخ سے گہرا تعلق ہے، اور پی ایچ ڈی کا آپ کا جو موضوع جو ہے اس کا ایک بیان ثبوت ہے۔ تاریخ و شواہد کا بہترین امتزاج یعنی ڈائری لکھنے کا شوق فرماتے ہیں، اور گاہے بگاہے
ہم جیسے کم علموں کی کج فہمیوں کو دور کرتے رہتے ہیں۔ میں صدر شعبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خیر مقدمی کلمات پیش کریں۔ پروفیسر شمس الہدیٰ دریوادی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائس پر تشریف فرما اس افتتاحی اجلاس کی صدارت فرما رہے پروفیسر اشتیاق احمد صاحب رجسٹرار مانو، اور مہمان خصوصی اور ہمارے استاد پروفیسر محمد شاہد حسین صاحب، اور مدراس یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ اردو، عربی اور فارسی پروفیسر قاضی حبیب صاحب، اور میرے سامنے موجود بہت سارے احباب، پروفیسر شہزاد انجم صاحب، نسیم الدین فرید صاحب، جیسی صاحب باہر سے تشریف لائے، مقالہ نگاران میں پروفیسر نثار صاحب، تمل ناڈو کے اور بھی احباب ہیں، تلنگانہ کے ہیں اور آندھرا کے ہیں، یہاں کے بھی اور کچھ آنے والے ہیں، ان تمام کا بر علم میں اس 2 روزہ اردو میں سوانح ادب 1980 کے بعد اس سیمینار میں شعبے کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں اور تمام کا میں استقبال کرتا ہوں۔ سوانح ادب پہ یہ سیمینار ہم تمام نے مل کر کے شعبے میں ایک میٹنگ کی، اس میں یہ طے کیا گیا کہ بہرحال اس بار ہم جو سیمینار کریں گے وہ سوانح ادب پہ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اردو میں شاعری اور نثری اصناف، اور نثری اصناف میں غیر افسانوی اور افسانوی نثر، اردو میں سب سے توانا روایت شاعری کی ہے، شاعری کی بہت ہی توانا، اس میں بھی غزل اور فکشن، افسانوی ادب وہ تو ہے ہی ہے۔ تو ہم نے پہلا جو سیمینار کیا تھا، پہلا سے مراد جب میں ہوں ذمہ داری کے طور پہ، اس کے تو ہم نے فکشن بھی کیا تھا ساہتیہ اکیڈمی دہلی کے اشتراک سے، اور بڑے بڑے فکشن نگار طارق شتاری صاحب، غضنفر صاحب وغیرہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اپنے افسانے بھی سنائے تھے، بڑے فکشن پہ ایک اچھا سیمینار۔ اس کے بعد شاعری کا نمبر آیا، ہم نے کہا بھی شاعری بھی ایک شعری اصناف میں ہونا، تو میر تقی میر کی پیدائش کی 300 سالہ تقاریب پورے ہندوستان میں منائی جا رہی تھی، تو اس مناسبت سے ہم نے اس کے بعد میر تقی میر خدائے سخن پہ ایک سیمینار ہم نے منعقد کیا، اور بہت سارے مقالے اس میں آئے، پڑھے گئے، اور میں بہت شکر گزار ہوں وی سی صاحب پروفیسر سید انور الحسن صاحب رجسٹرار صاحب کا کہ انہوں نے اس کی پروسیڈنگس کو شائع کرنے کے لیے ایک رقم بھی منظور کی، اور وہ اشاعت کے مرحلے میں ہے۔ میری بہت کوشش تھی کہ وہ شائع ہو کر کے آ جائے اور آج اس کی رسم اجرا ہو، لیکن نہیں آ سکی، لیکن بہرحال وہ کتاب آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد تیسرا ہم نے سیمینار یہ سوانح ادب پہ، فکشن پہ۔ اردو میں جہاں تک بات ہے کہ یہ شاعری اور اردو دونوں کا بڑا گہرا تعلق لازم و ملزوم ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کا مطلب ہی صرف شاعری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے بہت پہلے کی بات ہے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اسکالر تھا، ایک سیمینار ہو رہا تھا، پروفیسر مشیر الحسن صاحب سابق وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ تشریف لائے تھے، ان کا خطاب تھا، وہ کھڑے ہوئے بولنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ جا رہا تھا، میں سفر میں تھا، تو مجھ سے باتیں ہوئی، ایک ملاقات ہوئی، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، سجن، پوچھا نام کیا، فلاں نام، اچھا تو کوئی شعر سنائیے۔ مجھے عجیب لگا کہ نام سنتے ہی شعر سنائیے، تو اس کا مطلب کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان میری زبان اردو ہے تو شاعر، تو شاعری سے اس کو شغف ہوگا، شعر جانتا ہوگا۔ تو انہوں نے ایک واقعہ، تو میں سوچا کہ اردو اور شاعری اور مسلمان تینوں کا کیا تعلق ہے وغیرہ۔ اس سے ہٹ کے بھی افسانوی ادب بھی ہمارے ہاں صرف داستانیں تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا 57 سے پہلے، لیکن داستانوی ادب بھی ہماری زمین کے لیے مافوق الفطرت عناصر سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد فکشن آیا جو ناولوں میں اور ہمارے افسانوں میں نظر آیا، اور حقیقت نگاری اس لیے کہا گیا کہ ہم داستانوں سے جو تمام عناصر سے اسے اتر کر زمین پر آ گئے اور حقیقی زندگی گزارنے لگے، اس لیے حقیقت نگاری کا ایک ہوا کہ فکشن حقیقت نگاری۔ لیکن میں کہتا ہوں صرف دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، دعویٰ اور دلیل دونوں صرف جو ہے وہ نان فکشن میں ہے، جہاں حقیقت نگاری واقعی ہے، دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ اس پہ کام انگریزی میں بہت جو سوانح ادب پہ اور دوسرے فکشن پہ، اور یہ میں سچ کہوں کہ 58 کے بعد ہی نان فکشن میں تمام اصناف سر سید تحریک کے بعد سمجھیے یہ دین ہے کہ چاہے وہ سوانح ہو، جس کو ایک اسٹریم لائن میں عطا کیا، سوانح ادب تیار کیا شبلی اور کیا کہتے ہیں تھالی وغیرہ نے، سوانح ہے، روزنامچے ہے، خالقہ ہے، سفر نامے ہے، ان تمام چیز۔ بہرحال
تو اس پہ بہت کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو سوانح ادب پہ بھی بہت کام ہوا، ایسا نہیں ہے. تو اچھا، چونکہ اتنا زیادہ کام ہوا ہے تو اسی لیے ہم نے اس کی قید لگائی کہ 80 کے بعد. تو ہمارے پاس مقاله نگاروں کی بڑی تعداد تھی، تو کہا کہ بھئی 80 کے بعد بہت مشکل. لیکن ہم نے جب تلاش کیا کہ واقعی 80 کے بعد بھی بہت اہم سوانح اور خود نوشتیں لکھی گئی ہیں. خود نوشت، خصوصاً خود نوشتیں، اور تازہ بھی خود نوشتیں بھی آ بھی رہی ہیں. تو آپ انشاءاللہ کل کے ہمارے جو دو پیرالل سیشن ہوں گے ہمارے تکنیکی، جو اسکول آف لینگویجز میں ہوں گے، تو وہاں پہ آپ سنیں گے کہ ہمارے مقالہ نگار کتنے اہم خود نوشتوں اور سوانح پہ اپنے جو ہے مقالے لکھ کر کے لائے ہیں. اس سے آپ مستفید ہوں. بہرحال اس پہ تفصیل سے روشنی ہمارے ڈاکٹر بی بی رضا جو ہمارے شعبے کی استاد ہیں وہ ڈالیں گی. تو میں بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے وی سی صاحب کو بھی تشریف لانا تھا، لیکن بڑے اہم کام سے آؤٹ آف اسٹیشن ہیں. تو میں ہمارے رجسٹرار صاحب جو اس یونیورسٹی کے بڑے فعال رجسٹرار ہیں، جب سے آئے ہیں تو یونیورسٹی میں چاہے سیٹرڈے ہو یا سنڈے ہو، رات ہو دن ہو، مستقل کاموں میں لگے رہتے ہیں اور مستقل کام جہاں ہو رہے ہیں. تو میں پروفیسر اور اسی میں سے مصروفیت میں سے وقت نکال کر کے ہمارے اس افتتاحی اجلاس کے لیے پروفیسر اشتیاق احمد صاحب تشریف لائے. میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں. اور آپ کا بھی تعلق جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے شعبہ فارسی سے ہے اور وہاں پروفیسر ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف یہ ایڈمنسٹریٹو جو ہے ذمہ داریاں ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اکیڈمی میں کئی کتابیں ہیں، پوری دنیا کے کئی ممالک کا انہوں نے سفر بھی کیا سیمیناروں کے تعلق سے اور اپنے علمی کارکردگی کے لیے. تو میں سر آپ کا استقبال کرتا ہوں. ہمارے پروفیسر شاہد حسین صاحب کے اس میں بلا مبالغہ درجنوں جو ہے شاگرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پروفیسر شاہد حسین صاحب سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھا. ہمارے سب کے آپ محترم استاد ہیں، اچھے ڈرامے لکھے ہیں، ڈرامے پہ کتاب ہے، میڈیا پہ کتابیں ہیں، ابلاغیات کتاب ہے، ذرائع ابلاغ کتاب ہے. تو بہت ساری میں بھی ذرائع ابلاغ کا پرچہ پڑھاتا ہوں، تو آپ کی کتاب سے بہت مستفید ہوتا ہوں. تو پروفیسر شاہد حسین صاحب ایک عرصے تک جو ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جو ہے خدمات ان کی رہی ہیں. پروفیسر محمد حسن کتنا بڑا نام ہے ہم سب جانتے ہیں. تو آپ کی نگرانی، ان کی نگرانی میں آپ کی پی ایچ ڈی ہے. اور پروفیسر شاہد حسین صاحب آپ اس عمر میں بھی اور ہماری دعوت پہ لبیک ہے اور آپ ہماری سیمینار میں تشریف لائے. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور پروفیسر قاضی حبیب صاحب، پورے اردو دنیا جانتی ہے، خصوصاً جنوب کے لوگ، کہ یہ مدراس یونیورسٹی چنئی، ابھی بھی وہاں شعبہ عربی فارسی اردو تینوں ایک ہی، انگریزوں کے زمانے سے 57 کی تقریباً وہ یونیورسٹی ہے. تو اس کے یہ صدر شعبے رہے ہیں اور کئی انہوں نے پروجیکٹ بھی لیے، کئی کتابیں بھی لکھی. اور سوانح ادب پہ ان کا اچھا کام ہے. بہت سارے سیمینار تقریباً یہ جب تک صدر رہے سبودوش ہو چکے ہیں، سال میں 2-3 سیمینار کرتے رہتے تھے. اور بڑے وہ شعبہ جو ہے مدراس یونیورسٹی کا بڑا فعال شعبہ رہا ہے. اور آپ سبودوش ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی علمی خدمات جاری ہیں اور پنامبٹ میں کسی کالج میں ہے اور وہاں پہ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو میں پروفیسر قاضی حبیب صاحب آپ کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کا کلیدی خطبہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سینئر پروفیسر شعبہ اردو کے پروفیسر شہزاد انجم صاحب، جن کی نگرانی میں تقریباً 32 لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور درجنوں کتابیں ہیں. اور حالیہ دنوں میں ان کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، لیکن پروفیسر شہزاد انجم صاحب بھی تشریف لائے. میں آپ کا بھی تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. اور پروفیسر نثار صاحب، تروپتی یونیورسٹی بہت مشہور، وہاں کا بہت پرانا شعبہ ہے، 1959 یا 57 میں قائم ہوا شعبہ ہے. تروپتی یونیورسٹی کا بڑے وہاں حضرات رہے ہیں. تو وہاں پہ ابھی صدر شعبے پروفیسر نثار احمد صاحب ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ ہیں، ان کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. میلویشارم جو تمل ناڈو کا ایک بڑا اہم سی عبدالحکیم کالج ہے وہاں، تو وہاں کے جناب یاسر صاحب ہیں. گلبرزہ سے غضنفر صاحب ہیں. پٹنہ یونیورسٹی کے میرے ہی دوست، ہمارے جونیئر جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے جنہوں نے پڑھائی کی، ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی صاحب، یہ بھی کل ہی تشریف لائے. تو میں بھی ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. ڈاکٹر وسیع اللہ بختیاری صاحب بھی ہیں، یہ بھی بہت سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو رہتے ہیں اور کافی جو ہے ان کی بھی کتابیں ہیں. تو بہرحال یہ بھی ہمارے سیمینار تشریف لائے. اور اس کے علاوہ ہمارے تمام جو اسکولس کے اور شعبے کے ڈین میڈم ذرا بہت ہی مصروف ہیں اس وقت. انہوں نے مجھے فون کیا، ان کو بھی آنا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ جیسے ہی فارغ ہو جائیں گی کسی کام میں ہیں تو وہ انشاءاللہ ضرور آ جائیں گی. تو ہماری ڈین پروفیسر گلششہ حبیب میڈم، جن کا شعبہ انگریزی سے تعلق ہے، یونیورسٹی میں جب شعبہ قائم ہوا تب سے ہیں، وہ 2004 سے. تو میں پروفیسر گلششہ حبیب میڈم کا بھی ان کی جو ہے غیر موجودگی میں بہرحال ان کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس اس سیمینار کے خواہشات کے ساتھ کہ آپ تمام ہی سے یہ سیمینار کامیاب ہوگا اور جو بھی سیشن ہوں گے ان تمام آپ موجود رہیں اور مقالوں کو سماعت کریں. اور ہمارے پروفیسر علی اشرف جائسی صاحب
جو شعبہ عربی کے صدر ہیں تو شعبہ عربی کے صدر ہیں، لیکن اس سے زیادہ یونیورسٹی میں بہت ساری ان کی ذمہ داریاں. ابھی کلچرل سینٹر ہمارا ہے جو مرکز ثقافتی مرکز ثقافتی کارکردگی کے جو مرکز ہے وہاں کے ڈین ہیں DSW میں، اور وہاں پہ مسلسل پروگرامز ہوتے رہتے ہیں. DSW بھی ہیں. تو ابھی انشاءاللہ شام میں ایک مشاعرہ بھی ہوگا. میں نے کہا کہ مشاعرہ اور اردو، شاعری اور اردو، تو مشاعرہ ضرور ہوگا اور آپ کی نگرانی میں ہوگا. ہمارے فیروز صاحب بھی رہیں گے، تو اس مشاعرے میں بھی ضرور آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں، تشریف لائیں. ہمارے ناظم علی صاحب شہر سے آئے ہیں ماشاءاللہ، تو تمام کا میں خیر مقدم ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب. اب ہمیں مہمانوں کا باضابطہ استقبال کرنا ہے، اس لیے میں احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ مہمانوں کو کچھ گلدستہ، شال اور مومنٹو وغیرہ پیش کر کے باضابطہ ان کا استقبال کیا جائے. اب میں درخواست کروں گا سب سے پہلے اپنے محترم رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد صاحب سے کہ آج کے جو ہمارے کی نوٹ اسپیکر ہیں پروفیسر قاضی حبیب صاحب جو چنئی سے تشریف لائے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا، کہ ان کا جو ہے استقبال کریں اور ان کو مومنٹو پہلے شال جی پروفیسر قاضی حبیب صاحب، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ چنئی یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ہیں، کافی سرگرم ہیں، کافی کام کیا ہے. بہت بہت شکریہ سر. اب پھر میں دوبارہ رجسٹرار صاحب کو زحمت دینا چاہوں گا کہ ہم سب کے محترم استاذ پروفیسر محمد شاہد حسین صاحب کا استقبال کریں اور انہیں گلدستہ، شال اور مومنٹو پیش کریں. پلیز سر، یہ شعبے کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے آپ کا آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ ہے پھولوں کی شکل میں. اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے شعبے کے صدر اور اس سیمینار کے ڈائریکٹر پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب کا کہ وہ رجسٹرار صاحب کا استقبال کریں. پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کو جو ہے شال، مومنٹو اور گلدستہ پیش کر رہے ہیں. استقبال کی اس رسم کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے شعبے کی استاذ ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ، جو اس سیمینار کی کنوینر بھی ہیں اور سوانحی ادب پر جن کا ایک اہم کام ہے ہم سبھی جانتے ہیں. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اس سیمینار کے بارے میں کچھ کلمات پیش کریں. السلام علیکم. سوانحی ادب اردو ادب کا ایک اہم حصہ ہے جو نامور قلمکاروں اور دانشوروں کی حیات اور ان کے کارناموں سے واقف کراتا ہے. سوانح عمری پڑھنے والے کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی ہے. یہ ادب کا اہم اور دلچسپ شعبہ ہے کیونکہ نوع انسانی کا دلکش ترین مرکز مطالعہ ہمیشہ سے انسان رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. ان افراد کی زندگیوں اور تجربات قارئین کے لیے بصیرت افروز معلومات فراہم کرتی ہیں. نیز ایک فرد کی سوانح حیات اس کی زندگی اور شخصیت ہی کا احاطہ نہیں کرتی بلکہ اس عہد کی سماجی، سیاسی، ادبی، تہذیبی و ثقافتی زندگی کا عکس بھی پیش کرتی ہے جن سے انسانی معاشرہ اور تاریخ تشکیل پاتے ہیں. سوانحی ادب انسانی زندگی کے ارتقاء کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے. لہٰذا سوانحی ادب کی ان متنوع خوبیوں اور اس کی اہمیت و افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شعبہ اردو نے اس موضوع پر قومی سیمینار کا انعقاد کیا ہے. اس سیمینار میں 1980 کے بعد لکھی گئی سوانح عمریوں اور خود نوشتوں کا مختلف زاویوں سے تنقیدی جائزہ لیا جائے گا اور ادب میں ان سوانح عمریوں اور خود نوشتوں کا تعین قدر کرنے کی کوشش کی جائے گی. شعبہ اردو اس سیمینار میں پیش کیے گئے مقالات کو ترتیب و تدوین کے بعد کتابی شکل میں شائع کرنا چاہتا ہے تاکہ اس موضوع پر ایک معیاری کتاب منظر عام پر آ سکے
جس سے عام قارئین اور خصوصاً طلباء استفادہ کر سکیں۔ اس موضوع پر کچھ کتابیں ہیں جن میں سوانح نگاری کی روایت پر ڈاکٹر سید شاہ علی کی تصنیف اردو میں سوانح نگاری 1961 میں شائع ہوئی تھی، اور ڈاکٹر ممتاز فاخرہ کی اردو میں سوانح نگاری کا ارتقاء جو 1984 میں شائع ہوئی، اور خودنوشت کے حوالے سے پروفیسر وہاج الدین علوی کی کتاب اردو خودنوشت فن و تجزیہ اور ڈاکٹر صبیحہ انور کی اردو میں خودنوشت سوانح حیات شامل ہے، جو 1980 تک کے سوانحی ادب پر محیط ہے۔ لہٰذا ہم اس سیمینار کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ 1980 کے بعد لکھے گئے سوانحی ادب پر گفتگو ہو، مقالے لکھے جائیں، اور یہ مقالات جب کتابی شکل میں منظر عام پر آئے تو اس کتاب میں پچھلے 4.5 دہائیوں کے سوانحی ادب کا احاطہ ہو جائے۔ اس سیمینار کا مقصد ملک بھر کے ماہرین ادب اور اسکالرز کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ 1980 کے بعد اردو کے سوانحی ادب پر آپ کی تحقیق اور تنقیدی بصیرت سے استفادہ کیا جا سکے، آپس میں تبادلہ خیال ہو، چراغ سے چراغ جلیں اور دنیائے علم و ادب منور ہو جائے۔ آپ تمام کا میں ایک بار پھر استقبال کرتی ہوں۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ میڈم۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ جے این یو کے اولین اساتذہ میں سے ایک، اور فی الحال مانو کے شعبہ اردو کے اکثر اساتذہ، اب تو ہم لوگ اس میں سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد کو بھی شامل کر سکتے ہیں، فی الحال مانو اور ایس یو کے شعبہ اردو کے اکثر اساتذہ اور مانو کے دیگر شعبوں میں جے این یو سے فارغ التحصیل اردو میں ایم اے پی ایچ ڈی اساتذہ اور افسران کے استاذ بلا تخصیص مضمون و موضوع سب کے مشفق و محترم، اردو ڈرامے کی تنقید و تاریخ کا ایک بڑا ہی معتبر اور مستند نام، میری مراد پروفیسر محمد شاہد حسین صاحب سے ہے اور وہ اس مجلس کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں اس اعتراف شفقت اور معاونت کے ساتھ استاذ محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ براہ کرم تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے تجربات و خیالات میں شریک فرمائیں۔ پروفیسر محمد شاہد حسین صاحب۔ معزز سامعین اور ڈائس پر موجود قابل صد احترام حضرات، میرے بارے میں کچھ بہت زیادہ کہہ دیا گیا۔ یہ جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اب اس کی لاج رکھنا میرے اوپر ایک بہت ذمہ داری سی آ گئی ہے۔ بہرحال میں کیا ہوں یہ میں خود جانتا ہوں۔ دیکھیے، جیسا کہ کہا گیا، میرا موضوع ڈرامہ اور ابلاغیات ہے۔ میں نے اسی پر سارا زور صرف کیا ہے، اور خاص طور سے 1980 کے بعد کا جو سوانحی ادب یا سوانح اور خود نوشت لکھی گئی ہیں ان پر بہت زیادہ میرا مطالعہ نہیں ہے، اس لیے میں ان پر تفصیل سے گفتگو تو نہیں کر سکتا، البتہ مجموعی طور پر سوانحی ادب پر کچھ آپ کی سمع خراشی کروں گا۔ دوسروں کی داستان حیات سے دلچسپی لینا انسان کے فطری جذبوں میں سے ایک جذبہ ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے اندر روح عمل کو بیدار کرتا ہے، اس سے سبق بھی حاصل کرتا ہے اور کبھی کبھی اپنی منزل کا تعین بھی کرتا ہے، یا کم از کم نئی راہیں تلاش کرنے کی سعی کرتا ہے۔ ان کے دکھ سکھ میں اپنے درد کا مداوع بھی تلاش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یاد رفتگاں انسان کو ہمیشہ سے عزیز رہی ہے۔ سوانح یا خود نوشت ایک ایسی صنف ہے جس میں مصنف، شاعر، ادیب، مصور
یا نقاش کی طرح آزاد نہیں ہوتا، یعنی سوانح کا مصنف دوسرے لوگوں کی طرح آزاد نہیں ہوتا ہے۔ اسے اپنی تحریر میں تصوراتی، خیالی یا تاثراتی چیزیں پیش نہیں کرنی ہوتی ہیں، اس میں دیانتداری اور سچائی کو پوری طرح برتنا ہوتا ہے۔ چنانچہ سوانحی ادب تخلیق کرنے والوں کو دوسرے فنکاروں کی بنسبت زیادہ حسن نظر اور سیکھنے کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اسے یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے یا خیال رکھنا چاہیے کہ تفصیلات قارئین کے ذہن پر بار نہ ہو جائیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ چھوٹ نہ جائے جس کا اثر براہ راست ہیرو کے کردار پر پڑا ہو۔ اس سلسلے میں مارکوئس آسپیکٹس آف بائیوگرافی میں لکھتا ہے، سوانح نگاری میں یہ ضروری نہیں کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں سب جوں کا توں پیش کر دیں۔ اس طرح ہر شخص کی سوانح عمری اس کے ایام عمر کی طرح طویل ہو جائے گی۔ اسی جگہ مصنف کے حسن انتخاب کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سوانح نگار کی ذہانت اور وسط نظر یہیں پر سوانح نگار کی ذہانت اور وسط نظر بروئے کار آتی ہے، لہذا اسے ایسا طرز اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کے ہیرو کوئی غیر مرئی شخص نہ معلوم ہو، جس سے اس کا ہیرو کوئی غیر مرئی شخصیت نہ معلوم ہو، وہ ہمیں ایک زندہ اور محسوس شخصیت کا احساس دلائے۔ اگر مصنف میں ہیرو کے محاسن و معائب دونوں کو پیش کرنے اور اس کی فطرت کے ہر پہلو کو ظاہر کرنے اور اپنے جذبات کو ظاہر نہ کرنے کی جرأت نہ ہو تو بقول جانسن اسے سوانحی ادب تخلیق نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کسی شخص کی زندگی کے ایسے واقعات کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے جس کو اس نے اپنی زندگی میں ظاہر نہ کیا ہو یا پردے میں رکھا ہو۔ کسی شخص کی ذاتی زندگی کے امور کو اس کی فوت کے بعد ظاہر کرنا کیوں کر مستحسن ہو سکتا ہے؟ جب کوئی کسی کے بارے میں کچھ لکھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے بارے میں کچھ لکھتا ہے تو ایک نامعلوم سی خواہش اس کے مزید حالات جاننے پر اکساتی رہتی ہے، لیکن کسی کے اچھے برے کردار کا محاسبہ کرنا یا اس کی پردہ داری کرنا سوانح نگار کا فرض نہیں۔ اس کو تو دیانتداری اور سلیقہ مندی سے غیر جانبداری کے ساتھ معلومات اور واقعات کو علمی انداز سے پیش کر دینا چاہیے جو مطالعے یا مشاہدے کے ذریعے اس کے حافظے میں محفوظ ہیں، اور جو اپنی سوانح عمری لکھتے ہیں انہیں بھی دیانتداری اور صاف گوئی سے کام لینا چاہیے، جس کا ایک نمونہ اختر الایمان کی اس آباد خرابے میں ملتا ہے۔ انہوں نے ہر اس بات کو بیان کر دیا ہے جسے عام طور پر لوگ چھپا جاتے ہیں، لیکن بڑے سلیقے سے بیان کیا ہے
بہت ہی اچھے اسلوب میں بیان کیا ہے کہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے، بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوتی کہ جسے ہم معیوب کہیں یا تہذیب کے خلاف ہو یا اردو کی جو تہذیب ہے اس کے خلاف ہو۔ لیکن دیانتداری اور صاف گوئی کی اس کڑی پابندی سے سوانح یا خود نوشت واقعات وہ حالات کا ایک خشک پلندہ ہو کر نہ رہ جائے، اس لیے مصنف کو اظہار شخصیت اور اسلوب کی آزادی ہوتی ہے۔ پھر بھی اسے اپنے ہیرو کی شخصیت کے انہی پہلوؤں کو پیش کرنا چاہیے جو اس نے دیکھا یا قوی دلائل و حوالوں سے حاصل کیا ہے۔ یہاں عقلی دلائل اور امکانات پیش کرنا اس کا کام نہیں، یعنی مصنف کو اپنے ہیرو کو آئیڈیل بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ سوانحی ادب کے سلسلے میں اکثر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کیا صرف سوانح اور خود نوشتی ہی سوانحی ادب کا حصہ ہیں یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ جیسا کہ ابھی بات ہوئی تاریخ کی، تو تاریخ میں بھی سوانحی عناصر ہوتے ہیں، سفر نامے میں بھی سوانحی عناصر ہوتے ہیں، اور خطوط میں بھی سوانحی عناصر ہوتے ہیں۔ پہلے سوانح تاریخ کو الگ الگ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ ڈرائیڈن نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ اس نے کہا تاریخ میں بڑے بڑے اور عظیم واقعات کو ہی پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اس میں ہم صرف مملکت اور سیاست کے ایوانوں کا ہی نظارہ کر سکتے ہیں، لیکن سوانح نگار افراد کے نجی گھرانوں میں بھی جھانک سکتا ہے۔ اس میں وہ اپنی اصل شکل میں نظر آئیں گے۔ اس میں ان کے رکھ رکھاؤ اور گفتگو کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہاں زندگی کا تصنع اور خول ہٹا دیا جاتا ہے، اور ہم اس حیوان ناطق کو اسی عریاں حالت میں پاتے ہیں جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس طرح ڈرائیڈن نے سوانح اور تاریخ کے درمیان حد فاصل کھینچ دی۔ سفر نامے میں جب کوئی مسافر سفر کرتا ہے اور تو وہاں اس کی ملاقات وہاں کے عظیم لوگوں سے، بڑے لوگوں سے، مشہور لوگوں سے بھی ہوتی ہے، ان کے بارے میں بھی وہ تفصیلات بیان کرتا ہے۔ لیکن ہم اسے سوانحی ادب میں شامل نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ضمنی موضوع ہے، اس کا اصل موضوع نہیں ہے، تو وہ بھرپور طریقے سے سوانحی ادب کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ اب رہی بات خطوط کی، تو خطوط میں سب سے زیادہ سوانحی عناصر پائے جاتے ہیں۔ مغربی نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ کسی ادبی شخصیت کے انکشافات کا بہترین ذریعہ اس کے خطوط ہیں۔ کسی کے حالات زندگی اور کردار کا مرقع تیار کرنے میں بے تکلف دوستوں کے وہ نجی خطوط جو بغرض اشاعت تحریر نہ کیے گئے ہوں، ایک خاص شرط ہے کہ جو بغرض اشاعت تحریر نہ کیے گئے ہوں، بے حد کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ سوانح نگار کا کام اپنے ہیرو کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنا ہی نہیں، بلکہ اس کی شخصیت سے پردہ ہٹانا بھی ہوتا ہے، اور اس کی ذہنی پیچیدگیوں اور ارتقاء کا سراغ لگانا بھی۔ لہذا اس سلسلے میں ایک ناقد نے لکھا ہے کہ علم الرجال کے لیے نجی خطوط سے زیادہ بہتر اور کوئی راستہ نہیں۔ خطوط کے ذریعے
انسانی فطرت کی ان سرحدوں میں بے دھڑک داخل ہو سکتے ہیں جن میں سواں عمری اور آپ بیتی کو اذن باریابی نہیں ملتا۔ لیکن مجموعی طور پر ہم اسے بھی سوانحی ادب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ کسی ہیرو کی شخصیت کو ظاہر کرنے اور اس کے حالات جاننے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی سوانح نگاری کے لیے ایک ٹول ہے، باقاعدہ سوانح نگاری نہیں ہے۔ بہرحال یہ بحث اب بھی ہے کہ اسے سوانحی ادب تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے استاد پروفیسر محمود الہی صاحب جب ہم ایم اے کر رہے تھے گورکھپور یونیورسٹی میں، تو انہیں معلوم ہوا کہ مہدی افادی کے خطوط ان کی اہلیہ کے پاس محفوظ ہیں جو انہوں نے انہیں لکھا تھا۔ انہوں نے کوشش کی ان سے ملنے کی، ملے۔ وہ مشرقی ماحول کی پروردہ خاتون، پردے کے پیچھے سے انہوں نے بات کی ان سے، الہی صاحب سے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنی بات رکھی تو انہوں نے منع کر دیا کہ صاحب وہ ہمارے ذاتی خطوط ہیں، ہم ان کو شائع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے یہ سب کے جاننے کی بات تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو ہم دونوں کے بیچ کی بات ہوتی ہے۔ منع کر دیا انہوں نے، وہ مایوس ہوئے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہے کہ بھئی مہدی افادی اتنے بڑے ادیب ہیں، ان کو اس طرح سے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ تو بہت کوشش پیروی کے بعد وہ تیار تو ہوئیں اور خطوط بھی ان کے حوالے کیا، لیکن بہت سی جگہوں پر انہوں نے کاغذ چپکا دیا تھا، ان تحریروں پر بہت سی جگہوں پر کاغذ چپکا دیا تھا۔ تو اس طرح سے اب خطوط کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خطوط کا مسئلہ آتا ہے کہ ہم انہیں سوانحی ادب میں کس طرح شامل کریں اور نہ کریں، اور کسی کی نجی زندگی کو ظاہر کرنا ہماری تہذیب میں، ہمارے اخلاقیات میں کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک ممکن ہے۔ بہرحال آپ بیتیوں کا وجود 17ویں صدی سے پایا جاتا ہے، لیکن ابتدائی خوش نوشتوں میں مصنف کا انداز رومانوی اور ماورائی ہوتا تھا۔ مصنف اپنے متعلقین اور خود اپنے کردار کو ایسا آئیڈیل بنا کر پیش کرتا تھا کہ دنیا اسے بہترین اور یکتا شخص مان لے، لیکن رفتہ رفتہ مصنفین حق بات کہنے میں بے خوف ہوتے گئے اور ان کی جرأت اظہار برابر ترقی پذیر رہی، یہاں تک کہ خود نوشت کو غلط بیانی اور پرتصنع واقعات سے نجات مل گئی، کیونکہ خود نوشت نے اپنے کو مذاق عامہ اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ ڈھال لیا۔ خود نوشت کو اس خوبصورت موڑ سے ہمکنار کرنے میں حقیقت نگاری کے رجحان کا بڑا رول ہے۔ اس رجحان کے تحت ہر صنف ادب میں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ سچائی اور حقیقت کو جگہ دی جائے اور زندگی سے قریب اور حقیقی کردار پیش کیے جائیں، ایسے زندہ اور متحرک کردار جن میں عیوب و محاسن دونوں ہوتے ہیں۔ چنانچہ سوانحی ادب بھی اس رجحان سے اجتناب نہ کر سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوانح نگاری سے بھی مفروضات، اخلاقی اقدار اور رومانیت کو نکال باہر کیا گیا، جیسا کہ آج کل جو سوانح لکھی جا رہی ہیں اس میں زبان، اسلوب، بیان، اظہار شخصیت سبھی کچھ پایا جا رہا ہے۔ مہدی افادی نے
ایک جگہ لکھا ہے کہ سوانح نگاری میں موضوع سے ہمدردی کا یہ مقصد نہیں کہ موضوع کی ہر کمزوری کو اس کی بڑائی ثابت کریں اور ان کے متعلق تعویلات پیش کی جائیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کے معائب دکھانا بدطینتی اور تنگ خیالی ہے، لیکن یہ صحیح ہے تو موجودہ یورپ کا مذاق علمی ترقیاں سب برباد ہو جائیں گی۔ بہرحال ماضی کی روشنی میں حال پر نظر رکھتے ہوئے سوانحی ادب کا جائزہ لینا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر اس گفتگو کے لیے اور بصیرت افروز بیان کے لیے۔ ہم سبھی جانتے ہیں بالکل جنوبی ہندوستان میں جن اساتذہ نے اردو زبان ادب کی خدمت کو اپنا شیوہ خاص بنایا اور پوری زندگیاں اسی کی تبلیغ و تشہیر میں صرف کر دیں، اور آج بھی وہ اس امر خیر کا حصہ ہیں۔ ان میں سے جو لوگ اس امر خیر کر رہے ہیں ان میں سے ایک اہم نام پروفیسر قاضی حبیب صاحب کا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا، یہ شعبہ اردو، عربی و فارسی مدراس یونیورسٹی چنئی کے سابق پروفیسر اور صدر شعبہ ہیں اور آج کا کلیدی خطاب فرما رہے ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں شہر خیرت کے قاضی یعنی پروفیسر قاضی حبیب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلیدی خطبہ پیش فرمائیں۔ پروفیسر قاضی حبیب صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر اجلاس پروفیسر اشتیاق احمد صاحب، آج کے مہمان خصوصی پروفیسر محمد شاہد حسین صاحب، پروفیسر شہزاد انجم صاحب، پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب، ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ، ڈاکٹر ابو شہیم صاحب، اساتذہ کرام، مندوبین، مقالہ نگار، حضرات و خواتین، طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو میں منتظمین حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج اس سیمینار کے لیے بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ موضوع اہم بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ چونکہ یہ کافی وسیع موضوع ہے تو اس کو انہوں نے متعین کیا 1980 کے بعد۔ 1980 کے بعد سے اب تک کے جو 44 سال ہیں وہ کئی اعتبار سے اہم ہیں، اور یہ مدت ایسی ہے کہ اس مدت میں بہت ادبی کام ہوا ہے، اور خاص طور سے سوانحی ادب جو ایک بڑے عنوان کے تحت اس کو جمع کر لیا گیا۔ اس کے اندر بہت ساری اصناف موجود ہیں، تو ان اصناف میں سوانحی عمریاں لکھی گئی ہیں وہ اس پیریڈ میں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طباعت اور اشاعت کی آسانیاں بہت اس مدت میں ہو گئی ہیں۔
DTP اور چھاپنا اور پھر سرکاری اداروں کی طرف سے مالی تعاون، اس طرح بہت زیادہ تعداد میں سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو سندی تحقیق ہو رہی ہے، اس میں اکثر تن آسانی کے لیے ہم کسی شخصیت کو لیتے ہیں اور پھر حیات اور کارنامے کا عنوان لگا کے کام کر جاتے ہیں، اور اس طرح بھی اس میں کچھ معیاری کچھ غیر معیاری بہرحال کام ہوتا ہے، اور پھر اس کی اشاعت کا طباعت کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے، اور اس صورت میں بھی بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ جو مدت ہے کئی اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں تحقیق کی بڑی ضرورت ہے، اس میں چھانٹنے کی بہت ضرورت ہے، اس میں معیاری کام اور غیر معیاری کام کے الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے جو یہ سیمینار یہاں آج منعقد کیا گیا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں حضرات منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر انہوں نے سیمینار منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں زیادہ بولنے کے بجائے جس مقصد کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زمانے قدیم سے طریقہ عام ہے کہ اہم شخصیات اور دانان روزگار جنہوں نے زمانے کو متاثر کیا، کوشش کی گئی کہ ان کے سوانحی حالات، خدمات اور کارناموں کا احاطہ کر لیا جائے تاکہ اگلی نسلوں کے لیے انہیں محفوظ کیا جا سکے۔ اسی جذبے کے ماتحت سوانح نگاری کی مختلف صورتوں کا وجود ہوا۔ سوانح عربی زبان کا لفظ ہے جو دراصل سانحہ کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی حادثہ یا صدمہ پہنچانے والا واقعہ کے ہیں، لیکن اصطلاح میں کسی شخص کی پیدائش سے لے کر موت تک کے داخلی کیفیات اور خارجی حالات و معاملات کا منطقی اعتبار سے تدریجی و ارتقائی اندراج، جس میں صداقت اور دیانت کا جذبہ بھی شامل رہے، ایک اچھی سوانح کا تلازمہ ہے۔ شخصی حالات کے بیان میں جس قدر جزوی تفصیلات درج کی جائیں، بشرط یہ کہ جن کے پڑھنے سے صاحب سوانح کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہو، ایک جاندار سوانح حیات ہوگی۔ سوانح نگاری میں غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں کے بیان سے ربط و تسلسل ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ادب میں سوانحی حالات کا مختلف وسیلوں سے اظہار ہوتا ہے، جنہیں اب سوانحی ادب کے وسیع عنوان کے تحت پڑھا جاتا ہے۔ یہ ادبی وسیلے حسب ذیل ہیں: مثنویاں، شعراء کے تذکرے، ملفوظات، مکتوبات، سیرت کی کتابیں، منقبت، رسائی نظمیں، سوانح عمریاں، مونولاگ، آپ بیتیاں، ادبی تاریخ کی کتابیں، تعزیتی مضامین، وفیات کے کالم، رپورتاج، سفرنامے، سوانحی ناول، خاکے، مرقعے، روزنامچے، مصاحبے وغیرہ۔ گیان چند جین کے مطابق کوٹ یادداشتیں، میموائرز بھی آپ بیتی کی ایک قسم کہی جا سکتی ہے۔ اس میں اپنی زندگی کے واقعات اور تجربے اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ دوسرے کئی اشخاص کے بارے میں دلچسپ شخصی معلومات سامنے آ جاتی ہیں۔ انکوٹ۔ اردو میں سوانح کے اولین نقوش دکنی مثنویوں میں نظر آتے ہیں۔ نصرتی نے اپنے والد اور پھر اپنے مربی علی عادل شاہ اور دیگر شخصیتوں کی سیرت و سوانح بیان کی ہے۔ اردو کے قدیم تذکروں میں سوانحی حالات درج ہیں، مگر یہ غیر واضح اور مبہم ہیں۔ ان میں سوانحی کوائف کی بڑی کمی ہے، حتیٰ کہ نام، سن پیدائش اور جائے پیدائش جیسی بنیادی جانکاری تک درج نہیں۔ ان میں مبالغہ آرائی اور جانبداری کا عنصر غالب رہتا ہے۔ لہٰذا
فن سوانح نگاری کے اصولوں کے پیش نظر اردو کے قدیم تذکرے جو اکثر فارسی زبان میں ہیں زیادہ قابل قبول نہیں۔ ہمارے پاس سوانحی ادب کے قبیل کی ایک چیز خاکہ بھی ہے۔ بقول نور الحسن نقوی کوٹ، کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں اور ایک جیتی جاگتی تصویر قاری کے پیش نظر ہو جاتی ہے۔ انکوٹ۔ اردو میں سنجیدہ اور فکاہیہ دونوں طرح کے خاکوں کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اردو کے متقدمین خاکہ نگاروں میں مولوی عبدالحق، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی، سعادت حسن منٹو، شوکت تھانوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ 1980 کے بعد کی کھیپ میں حمید اختر، یوسف ناظم صاحب غزلباش، اپیندر ناتھ اشک، جمیل الدین علی، انتظار حسین، قرۃ العین حیدر، خلیق انجم، اسلم پرویز، مجتبیٰ حسین، مشفق خواجہ، ابن کنول کے نام سر فہرست ہیں۔ خاکہ ہو یا مرقع، اس میں سوانحی اجزاء ضرور شامل ہوتے ہیں، مگر یہ مکمل سوانح نہیں ہے۔ جہاں تک سوانح نگاری کا سوال ہے، حال ہی کی یادگار غالب سے اردو میں باضابطہ ادبی سوانح نگاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں معرکۃ الآراء سوانح عمریہ منظر عام پر آئیں، جیسے حیات سعدی، حیات جاوید، النعمان، المامون، الغزالی، حیات شبلی، حیات سلیمان وغیرہ۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر فن میں معیار کے اعتبار سے ترقی اور عروج ہی ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اردو میں سوانح نگاروں کی تلاش و جستجو، تحقیق و تدقیق اور محنت و جاں کاوی کا جو معیار متقدمین کے ہاں رہا، اس میں واضح کمی کا احساس ہوتا ہے۔ حیات جاوید جیسی کتابوں کی جگہ موجودہ دور میں مونولاگ نے لے لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں اختصار ہوتا ہے، دوسرے اس قسم کی کتابوں کی طباعت اور اشاعت کے لیے سرکاری اداروں کی طرف سے مالی تعاون دیا جاتا ہے۔ لکھنے والے بھی انہی معیاروں کو پیش نظر رکھ کر لکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے اب اس سلسلے میں سرکاری ادارے بھی خاموش ہیں۔ اردو کی معروف سوانح عمریوں میں جو 1980 کے بعد رقم کی گئی ہیں، یہ چند قابل ذکر ہیں۔ 1981 میں آغا سلمان باقر کی محمد حسین حیات، شخصیت اور فن، شمس تبریز کی صد یار خان، مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی۔ 1982 میں عنایت اللہ نسیم کی ظفر علی خان اور ان کا عہد، ڈاکٹر عبدالغنی کی فیض بے دل۔ 1983 میں ڈاکٹر عبادت بریلوی کی حضرت خواجہ میر درد دہلوی۔ 1984 میں شاذ تمکنت کی مخدوم محی الدین حیات اور کارنامے، مختار الدین احمد کی عبدالحق، یم حبیب خان کی حضرت موہانی، جاوید اقبال کی زندہ رود جو 4 جلدوں میں ہے۔ 1985 میں مولانا غلام محمد کی تذکرہ سلیمانی۔ 1987 میں مرزا اکبر علی بیگ کی محمد عزیز مرزا، شخصیت، حیات اور کارنامے۔ 1988 میں جعفر رضا کی عبدالحلیم شرر۔ 1992 میں مناظر عاشق ارغانوی کی سہیل عظیم آبادی بھی۔ 2000 میں ویریندر پرساد سکسینہ کی جگر بریلوی۔ 2001 میں محمد عاشق علی کی درگا سہائے سرور جہان آبادی۔ 2003 میں محمد حامد علی خان کی عبدالغفور نساخ۔ 2004 میں یسیم حسنین کی اختر اورینوی۔ 2005 میں انیس اشفاق کی سید مسعود حسین رضوی ادیب۔ 2006 میں نور الحسن ہاشمی کی ولی۔ خورشید عالم خان کی ڈاکٹر ذاکر حسین۔ سلیمان اطہر جاوید کی رشید احمد صدیقی۔ 2007 میں مولا بخش اسیر کی خواجہ محمد میر اظہر۔ بھوپیندر عزیز پریہار کی جوش ملسیانی۔
2008 میں عبدالعزیز ساحر کی ڈاکٹر جمیل جالبی شخصیت اور فن، عادل اسیر دہلوی کی اسماعیل میرٹھی، مشتاق صدف کی معین حسن جذبی، کوثر مظہری کی وحید اختر اور ارتضیٰ کریم کی رشید جہاں۔ 2012 میں ابن کول کی امیر امن، اور یہاں میرے سامنے موجود میرے کرم فرما پروفیسر شہزاد انجم صاحب کے 4 مونولاگ مرزا اسد اللہ خان غالب، خواجہ الطاف حسین حالی، مولانا محمد علی جوہر اور سید محمد حسنین شائع ہو چکے ہیں۔ فنکار اپنے فن کے ذریعے سماج میں متعارف ہوتا ہے اور صحت مند تنقید کے ذریعے اس کا مقام اور مرتبہ متعین ہوتا ہے اور اس کے سوانحی حالات قلم بند کرنے کی جستجو کی جاتی ہے۔ اس صورت میں سوانح عمری وجود میں آتی ہے، لیکن کبھی کوئی فنکار یا کوئی بھی معروف یا غیر معروف شخص اپنی شخصیت کو تحریری انداز میں اس طرح منظر عام پر لائے کہ اس کی فطرت و سیرت کا کوئی پہلو اوجھل نہ رہے، بلکہ اپنے محاسن و معائب کو دوسروں کے سامنے بلا جھجک پیش کر دے، تو آپ بیتی کہلاتا ہے۔ سوانحی ادب میں خود نوشت یا آپ بیتی ایک معروف و مقبول اور معتبر صنف نثر ہے، جسے بسا اوقات مبالغہ آرائی یا پھر کسر نفسی سے رقم کیا جاتا ہے۔ آپ بیتی کسی انسان کی زندگی کے تجربات، مشاہدات، محسوسات، نظریات اور عقائد کی ایک مربوط داستان ہوتی ہے جو خود اس نے ایک بے کم و کاست بیان کی ہے، جسے پڑھ کر اس کی زندگی کے نشیب و فراز سے آگہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کے نہا خانوں کے پردے اٹھتے ہیں اور ہم اس کی خارجی زندگی کے ماں سوا اس کی داخلی زندگی کے حجرے میں بھی جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ باوجود یہ کہ آپ بیتی نگار کے لیے ادبی دیانت اور صداقت کے ساتھ اپنی شخصیت کے ہر گوشے کو وا کر دینا چاہیے، مشرقی خود نوشت نگار پھر بھی اخلاقی اور معاشرتی حد بندیوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ مغربی خود نوشت نگاروں کے برخلاف کچھ شخصی پہلوؤں کو ظاہر کرنے سے جن کا اظہار مشرقی معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، گریز کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ کوٹ، اردو کا آپ بیتی نگار مشرق میں بیٹھا ہے، جہاں اس کے لیے ممکن نہیں کہ سچائی یا سچی تصویر کشی کی آڑ لے کر اپنی بدعمالیوں کی تشہیر کرے۔ یہ حرکت خود مغرب کو بھی مہنگی پڑی۔ بالآخر یہ ہوا کہ لغزش کو تقاضائے بشریت سمجھنے کے بجائے بشریت کا زیور بنا لیا گیا۔ انکوٹ۔ آپ بیتی اور سوانح عمری میں فنی سطح پر نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ آپ بیتی میں پیش کیے جانے والے حالات و واقعات کا انتخاب ایک خاص حد تک کیا جاتا ہے۔ بچپن کے حالات و واقعات عام طور پر سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور آپ بیتی لکھنے والا اپنی عمر کے آخری ایام کی کہانی بھی سنانے سے قاصر رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس سوانح نگار کسی دوسرے شخص کی سوانح لکھتے ہوئے بچپن سے وفات تک کے ہر قسم کے حالات کا تذکرہ کر جاتا ہے۔ سوانح عمری کے مقابلے میں آپ بیتی لکھنا ایک مشکل فن ہے۔ سوانح عمری میں دوسروں کی زندگی پر ہنسنے کا مواقع ملتے ہیں، جو شاید دنیا کا آسان ترین کام ہے، جبکہ آپ بیتی میں مصنف کو اپنی ذاتی زندگی کے رازوں پر سے پردہ اٹھانا ہوتا ہے اور اپنی کمزوریوں یا خامیوں کی خوشدلی سے دنیا کے سامنے پیش کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ آپ بیتی میں سچائی کا عنصر سوانح عمری کی بنسبت زیادہ کار فرما ہوتا ہے اور پڑھنے والا زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بے لاگ سچائی کو پڑھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوانح عمری کی بنسبت آپ بیتی کو زیادہ دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ سوانح میں سوانح نگار اپنے ہیرو سے مرعوب ہو کر بعض اوقات اس کو فرشتہ ثابت کرنے کی صحیح کرتا ہے
جس سے مبالغہ آرائی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی احتمال کے پیش نظر شبلی نے حال ہی کی تصنیف کردہ سوانح عمری حیات جاوید کو سر سید کی مدلل مداحی کہا تھا۔ اردو کی دیگر اصناف ادب کی طرح خود نوشت سوانح عمری بھی ایک ایسی صنف ہے جو 19ویں صدی کے اواخر میں براہ راست انگریزی ادب سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ فارسی اور عربی میں البتہ اس کی قوی اور معتبر روایات بہت پہلے سے موجود ہیں۔ مولانا جعفر تھانیسر کی آپ بیتی تواریخ عجیب جو کالا پانی کے نام سے مشہور ہے، اردو کی پہلی باضابطہ خود نوشت سوانح عمری ہے۔ تب سے لے کر تاحال اردو میں 400 سے زیادہ آپ بیتیاں لکھی جا چکی ہیں، جن میں بیشتر اردو کے شعراء اور ادبا کی تحریر کردہ ہیں۔ یہ آزادی کے پہلے کی کچھ نام ہیں، میں خط نظر کرتا ہوں۔ 1980 کے بعد خود نوشت لکھنے کی جانب شعراء و ادبا کی توجہ زیادہ مبذول ہوئی۔ مرزا ادیب نے اپنی خود نوشت مٹی کا دیا اس وقت لکھی جب کہ ان کی عمر 70 سے متجاوز ہو چکی تھی۔ یہ اتنی مقبول ہوئی کہ اس کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ 700 صفحات سے زیادہ اس طویل آپ بیتی میں مرزا ادیب نے اپنے کسی معاصر ادیب کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی۔ یہ آپ بیتی 1981 میں منظر عام پر آئی۔ 1982 میں غلام جیلانی برق نے آپ بیتی میری داستان حیات نہ صرف آپ بیتی بلکہ جگ بیتی بھی ہے۔ اس میں ان کے عہد کے اکثر معروف ادیبوں، شاعروں اور دیگر شعبہ حیات زندگی سے وابستہ شخصیات کا تذکرہ خاصی تفصیل سے ملتا ہے۔ یادوں کا جشن کنور مہندر سنگھ سحر کی داستان حیات ہے جو 1983 میں شائع ہوئی۔ پوری آپ بیتی پر ادبی فضا چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ فضا تخیلی نہیں بلکہ ماضی کی یادوں کا حقیقی جشن ہے۔ 588 صفحات پر مشتمل عشرت رحمانی کی آپ بیتی عشرت فانی 1985 میں شائع ہوئی۔ مصنف نے بیانیہ انداز میں اپنی بھرپور صحافتی اور ادبی زندگی کے تمام اہم واقعات اور ڈرامہ اسٹیج آرٹسٹ کی حیثیت سے اپنی سرگرمیوں کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ 1985 ہی میں مرزا عسکری کی تصنیف من کیستم شائع ہوئی، جس کا 1/3 حصہ مصنف کی آپ بیتی پر مشتمل ہے، جبکہ 2/3 حصے میں گلدستہ احباب کے عنوان سے مختلف دوستوں کے خاکے پیش کیے گئے ہیں۔ 1986 میں اردو ادب کی ایک اور اہم شخصیت وزیر آغا کی آپ بیتی شام کی منڈیر سے منظر عام پر آئی، جس میں ان کے فکری ارتقاء کی داستان قلم بند ہے۔ ماہر لسانیات مسعود حسین خان کی آپ بیتی 1988 میں ورود مسعود کے نام سے شائع ہوئی۔ یہ مصنف کے 69 برسوں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ منٹو، سردار جعفری، جانثار اختر، مجاز جیسے معروف شعراء و ادبا کے استاد جلیل خدوائی کی مختصر آپ بیتی حیات مستعار 1987 میں منظر عام پر آئی، جس میں بڑی بے باکی سے جنسی اظہار کے نمونے موجود ہیں۔ معروف ادیب و نقاد عبادت بریلوی نے اپنی آپ بیتی یاد عہد رفتہ 1988 میں شائع کی۔ ان کی آپ بیتی میں ان کے عہد کا معاشرہ سانس لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 1991 میں آل احمد سرور کی آپ بیتی خواب باقی ہیں منظر عام پر آئی۔ اس میں انہوں نے اپنے ذاتی حالات کے علاوہ اپنی متنوع علمی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا دلچسپ اور شگفتہ زبان میں اظہار کیا ہے۔
یہ خوب چھپنے اور بکنے والی کتابوں میں شامل ہے۔ اخترالایمان کی آپ بیتی اس آباد خرابے میں سادہ اسلوب، حقیقت نگاری اور بے باکی کے لیے مقبول ہے۔ یہ پہلے سوغات بنگلور میں خستوار شائع ہوتی رہی اور ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ نے 1997 میں اسے کتابی صورت میں شائع کیا۔ انتظار حسین کی آپ بیتی چراغوں کا دھواں 1999 میں شائع ہوئی۔ اس میں انتظار حسین نے اپنے حالات زندگی کے علاوہ اپنے عہد کی ادبی اور سیاسی زندگی کے خد و خال اجاگر کیے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی آپ بیتی اپنا گریباں چاک 2002 میں منظر عام پر آئی۔ بڑے باپ کے بیٹے کی آپ بیتی ہونے کی وجہ سے اس کی خوب اشاعت ہوئی۔ بعض متنازع افکار و خیالات کے سبب عرصے تک یہ زیر بحث رہی۔ 2003 میں احمد بشیر نے دل بھٹکے گا کے نام سے 890 صفحات پر مشتمل اپنی آپ بیتی ناول کے سانچے میں پیش کی ہے۔ اس میں بہت زیادہ جنسی اظہار اور بے باک لب و لہجے کا استعمال ہوا ہے۔ ناول کے پیرائے میں اسے پنہاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ طوالت کے باوجود اس کی زبان اور اسلوب دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے اپنی آپ بیتی 2005 میں نشان جگر سوختہ کے نام سے شائع کرائی۔ اس میں اپنے سوانحی حالات کے علاوہ ادب و سیاست کے متعلق شخصیات کے بھی تذکرے ملتے ہیں۔ مذکورہ آپ بیتیوں کے علاوہ کچھ معروف و مقبول آپ بیتیوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ اختر حسین رائے پوری کی گرد راہ اور کھوئے ہوئوں کی جستجو، ساحر لدھیانوی کی میں ساحر ہوں، قتیل شفائی کی گھگرو ٹوٹ گئے، محمد حسین کی سرے بازار می رقصم، وارث کرمانی کی گھومتی ندی، کلیم عاجز کی جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی، جیلانی بانو کی میں کون ہوں، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، حمید نسیم کی ناممکن کی جستجو، خلیق ابراہیم کی منزلیں گرد کی مانند، صحاب خزلباش کی میرا کوئی ماضی نہیں، عبدالسلام خورشید کی رو مہ رخش عمر، یونس احمر کی ماضی کے تعاقب میں، رشید امجد کی تمنا بے یاد، مہدی علی صدیقی کی بلا کم و کاست، عابد حسین کی جو یاد رہا، شارب ردولوی کی نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم، ملک زادہ منظور احمد کی رقص شرر، مہدی جعفر کی خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، صالحہ عابد حسین کی سلسلہ روز و شب، سید محمد عقیل کی گودھول، غضنفر کی دیکھ لی دنیا ہم نے۔ یہ فہرست اس قدر طویل ہے کہ سپر تبصرات و درکنار تذکرہ بھی مشکل ہے۔ جہاں تک خواتین خود نویش سوانح نگاروں کا سوال ہے، مردوں کی بنسبت عورتوں نے اس صنف کی طرف کم توجہ کی۔ جدید اسلوب اور فنی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر لکھی گئی خواتین کی آپ بیتیاں 20ویں صدی کے آخری عشرے میں منظر عام پر آئیں۔ نسائی ادب کے اس محدود سرمایہ میں ان آپ بیتیوں کی تعداد کم ہے جنہیں ادب میں زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ حالانکہ 1857 ہی میں نواب اکبر علی خان کی بیٹی شہر بانو بیگم نے اپنی آپ بیتی کہانی کے نام سے شائع کی تھی، اور بعد میں اسے معین الدین عقیل نے اثر نو ترتیب دے کر 1995 میں دوبارہ اپنے بسیط مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کے سوانحی ناول کاغذی پیرہن اور کار جہاں دراز ہے 1980 سے پہلے شائع ہوئے۔ اسی طرح امرتا پریتم کی بے باک خود نویش سوانح عمری رسیدی ٹکٹ بھی 1976 میں منظر عام پر آئی تھی۔ 1990 کے بعد خواتین کی بیشتر آپ بیتیاں شائع ہو کر سامنے آئیں۔ ان میں سے بعض تو اردو میں لکھی گئی ہیں اور بعض نے دیگر زبانوں سے اردو میں ترجمے کیے ہیں۔
ان آپ بیتیوں میں حمیدہ سالم کی شورش دوراں اور ہم ساتھ تھے، نفیس بانو شمع کی جنت سے نکالی ہوئی ہوا، عذرا عباس کی میرا بچپن اور تہمینہ درانی کی مینڈا سائیں اہم اور دلچسپ ہیں۔ لیکن جن خواتین خودنوشت سوانح نگاروں کو زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، ان میں مشہور ادیب اختر حسین رائے پوری کی اہلیہ حمیدہ اختر کی آپ بیتی ہم سفر، کشور ناہید کی آپ بیتی بری عورت کی کتھا، ادا جعفری کی آپ بیتی جو رہی سو بے خبری رہی قابل ذکر ہیں۔ کشور ناہید اپنی شاعری کی طرح آپ بیتی میں بھی بہت بے باک اور کسی قدر تلخ احتجاجی اسلوب لیے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کی آپ بیتی ضبط ہو جانے کے خوف سے پہلی بار بجائے پاکستان کے ہندوستان سے شائع ہوئی۔ مشفق خواجہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یوں لکھا ہے، کوٹ، اس کتھا کو پڑھنے کے لیے حوصلے اور مضبوط اعصاب کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ پاؤں ذرا سی بات پر پھول جاتے ہیں انہیں یہ کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، انکوٹ۔ اردو کی معروف شاعرہ ادا جعفری کی آپ بیتی جو رہی سو بے خبری رہی کو عوام اور خواص میں یکساں مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس میں انہوں نے ایک عورت کے احساسات اور خیالات کی سچی ترجمانی کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی معاصر ادبی شخصیتوں کے بھی خاکے اپنی آپ بیتی میں کھینچے ہیں۔ جہاں تک اردو میں منظوم خودنوشت سوانح عمروں کا سوال ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے آپ بیتی کے دھندلے نقوش مثنوی میں ظاہر ہوئے تھے۔ منظوم آپ بیتی لکھنے کا رواج اس لیے ختم ہو گیا کہ اس میں شاعر اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا۔ وزیر آغا نے 1981 میں آدھی صدی کے بعد کے عنوان سے اپنی منظوم آپ بیتی ایک طویل نظم کی صورت میں رقم کی تھی، جو کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی۔ اس نظم میں جھرنے، ندی، دریا اور سمندر کے عناوین کے تحت 4 خانوں میں اپنے حالات زندگی کو رکھا تھا۔ یہ عنوانات در حقیقت ان کی زندگی کے مختلف ادوار کی علامتیں ہیں۔ جھرنے بچپن کے زمانے کو، ندی لڑکپن کے دنوں کو، دریا جوانی کے لمحات کو، اور سمندر بڑھاپے کے دور کو واضح کرتا ہے۔ جب اس نظم سے ان کی تشنگی نہیں بجھی تو نثر میں آپ بیتی لکھنا شروع کی۔ اسی طرح حمایت علی شاعر نے اپنی داستان زندگی آئینہ در آئینہ کے عنوان سے 3,500 اشعار پر مشتمل نظم میں درج کی ہے، جو 1999 میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ حمایت علی کا تعلق اورنگ آباد سے ہے، جو بعد میں پاکستان ہجرت کر گئے تھے۔ یہ اردو میں سوانحی ادب کا عمومی اور 1980 کے بعد کے منظرنامے کا خصوصی مگر نہایت اجمال کے ساتھ ایک طائرانہ جائزہ ہے۔ موضوع کی وسعت، گہرائی اور پنہائی کے باوجود انتہائی اختصار کے ساتھ احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ احتمال ہے کہ کچھ پہلو تشنہ رہ گئے ہوں۔ میں آخر میں صدر شعبہ جناب پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب کا، ارباب یونیورسٹی و احباب شعبہ اردو کا ممنون ہوں، جنہوں نے اس اہم خدمت کی ذمہ داری اس ناچیز کو سونپی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ انتظامی امور میں اس قدر مصروف ہونے کے باوجود علمی تشنگی کی سیرابی و تشفی کے لیے وقت نکال لینا اعلیٰ علمی ذوق کی علامت اور ہم سب کے لیے باعث تمانیت ہے۔ ہم سب اس اعتراف اور شکر گزاری کے ساتھ پروفیسر اشتیاق احمد صاحب، رجسٹرار یا مسجل مانو سے درخواست کرتے ہیں اور ملتمس ہیں کہ آپ برائے کرم تشریف لائیں اور آج کا صدارتی خطبہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ڈائس پہ تشریف فرما
استاد محترم پروفیسر محمد شاہد حسین صاحب اور تامل ناڈو سے تشریف لائے کی نوٹ اسپیکر پروفیسر قاضی حسین حبیب صاحب، پروفیسر شمس الہدیٰ صاحب، ڈاکٹر ابو سہیم صاحب، ڈاکٹر بی بی رضا خاتون، اور مجمع میں تشریف رکھتے ہمارے دوست جناب پروفیسر ابوالکلام صاحب، احمد خان صاحب، اور پٹنہ سے تشریف لائے جناب ڈاکٹر صاحب صاحب، اور استاد محترم پروفیسر شہزاد انجم صاحب، بہت دیگر اشخاص۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک بار پھر شعبہ اردو ایک اہم موضوع کو انتخاب کیا ہے، اور یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ عام طور پہ زبان و ادب کے تعلق سے جس طرح سے مختلف اسپیکرز نے اشارہ کیا، مختلف اصناف کے تعلق سے سیمینارز تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن سوانحی ادب کے تعلق سے یا بائیوگرافیکل رائٹنگز کے تعلق سے یا بائیوگرافیکل اسکیچ کے تعلق سے یا بائیوگرافیکل اسٹڈیز کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اردو یا فارسی یا عربک زبانوں میں یا شعبوں میں اس طرح کے کم سیمینار ہوا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت ہی اہم ایریا ہے، جس کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق تو فارسی زبان و ادب میں کافی پہلے سے رہا ہے، عربی میں بھی رہا ہے، اور مثنویوں کے تعلق سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بائیوگرافیکل اسکیچ یا بائیوگرافیکل رائٹنگز کا ایک بہت ہی مستحکم اس میں یا کامنلٹیز کے طور پہ دیکھا جائے تو ایک بہت ہی کامن جانرے کے طور پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے بائیوگرافیکل یا سوانحی ادب کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ لیکن اگر ہندوستان کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں تو برٹشرز کے وقت میں، انگریزوں کے وقت میں انگلش زبان میں خاص طور پہ بہت اچھی بائیوگرافیکل رائٹنگز لکھی گئیں جس کا تعلق یا جس افادیت اگر کہا جائے طالب علموں کو ملا تو سب سے زیادہ مختلف زبان و ادب، تاریخ اور فلسفہ اور کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ملا۔ بعد کے دنوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آزادی کے بعد دیکھتے ہیں تو اس کا کافی اہم تاثیر یا ایک انفلوئنس مختلف زبانوں پہ پڑا، خاص طور پہ ریجنل لینگویجز میں، ورناکولر لینگویجز میں بھی ان کے تاثیر سے، ان کے انفلوئنس سے اس طرح کی سوانحی رائٹنگز منظر عام پہ آئی، اور آج بھی وہ لکھنے کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ادب کیوں اس طرح مشہور ہے یا کیوں معروف ہے۔ لوگوں نے جیسا کہ بتایا دوستوں نے کہ خاص طور پہ تاریخ سے تعلق رکھنے والے جو طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، اسکالرس ہیں، یا کلچر یعنی فرہنگ و تمدن سے تعلق رکھنے والے جو اسکالرس ہیں وہ خاصی دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ میں نے بہت سارے اسکیچز کو یا بائیوگرافیکل اسٹڈیز کا میں نے بھی مطالعہ کیا ہے، اور یہ میں نے پایا ہے کہ یہ رائٹنگز یا جس طرح کی رائٹنگز اب خاص طور پہ آ رہی ہیں یا پیش کی جا رہی ہیں مختلف زبانوں میں، یقیناً اردو زبان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی جو بائیوگرافیکل یا سوانحی رائٹنگز اردو زبان میں موجود ہے وہ کہیں بھی کسی طریقے سے ایک بہت ہی ہائی ریسرچ اسٹینڈرڈ کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سعدی سراجی کی بات کریں یا یعنی حالی نے سعدی سراجی، مرزا غالب اور سر سید احمد خان کی سوانح عمری لکھی، یا شبلی نعمانی نے سیرت النبی کے حوالے سے جو لکھا، اس میں ایک طرف معلوماتی یا انفارمیشن کافی حد تک کافی زیادہ ہے، لیکن وہ پیمانہ جو ایک گہرا ریسرچ سے تعلق رکھتا ہے یا ایک سورس کے حوالے سے کہا جائے وہ کافی
इम्पॉर्टेंट एक एरिया है जिसको ख़ासी तवज्जो उर्दू ज़बान व अदब में भी दी गई है, उर्दू राइटिंग्स में दी गई है, अरबिक्स में भी दी गई है और पर्शियन में दी गई है। और ये सिलसिला आज भी जारी है और मुख्तलिफ़ कंपैरेटिव स्टडीज़ के ज़मरे से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो मुख्तलिफ़ स्केचेस को, मुख्तलिफ़ बायोग्राफीज़ पे काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ सफ़रनामों का ज़िक्र किया आपने, बल्कि काजी साहब ने तो तकरीबन मैं समझता हूँ सभी इम्पॉर्टेंट मारूफ सवानी किताबों की तरफ उन्होंने इशारा किया। काफ़ी तवील लिस्ट उन्होंने पेश किया। प्रोफेसर साहिद हुसैन साहब ने बिल्कुल मुख्तलिफ़ जो अहम पहलू हैं उस पर रोशनी डाली। आज सुबह एक मारूफ शख्सियत प्रोफेसर DP अग्रवाल साहब जो फॉर्मर UPSC चेयरमैन रहे हैं, हम सभी जानते हैं उनको, आज वो मानो तशरीफ़ लाए थे और उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। फ़ारसी ज़बान व अदब के हवाले से जो खिदमात हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी माशरे को बेहतर करने के लिए या हिंदुस्तानी फ़रहंग व तमद्दुन को बेहतर करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन उर्दू ज़बान व अदब का रहा है उस पर वो रोशनी डाल रहे थे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें उन्होंने शेयर की और बहुत ही अफसोस उन्होंने ये जाहिर किया कि आज के वक्त ख़ास तौर पे इस उर्दू ज़बान को जिसका कंट्रीब्यूशन मुल्क के आज़ादी में कहीं किसी ज़बान से कम नहीं रहा है, बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है और इस लिटरेचर के ज़रिया आज़ादी का जो पैगाम था वो एक एक फ़र्द तक पहुंचा, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुंचा और मुल्क के बाहर भी पहुंचा। आज उस ज़बान को किस तरीके से तंग नज़री के हवाले कर दिया गया और एक ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से अटैच कर दिया गया। इस पे वो नहायत अफसोस ज़ाहिर कर रहे थे कि किस तरीके से हम किसी ज़बान व अदब को अंडरमाइन करते हैं। ज़रूरत उन्होंने, चूँकि वो उर्दू यूनिवर्सिटी में आए थे, वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए थे, उनकी दिलचस्पी उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से थी कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह का रिसर्च कर रहे हैं और हमारे असातिज़ा, हमारे तालिब इल्म किन चीज़ों पे, किन एरियाज़ पे काम कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है इस बात की कि वो सारी चीज़ें जो उर्दू ज़बान व अदब में पहले मौजूद थी, आज भी हैं, या एक कंपैरेटिव लिटरेचर के हवाले से देखें जो मुख्तलिफ़ दूसरे ज़बानों में या दूसरे फ़रहंग में पाई जाती है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हम इस ज़बान को यकीनन ये साबित कर सकें कि हम किसी तरीके से आज भी कम नहीं हैं। जिस तरह हम आज़ादी के वक्त थे, आज़ादी के बाद थे, उस तरह आज भी हैं। और यकीनन ये जो सेमिनार प्रोफेसर शमसुल हुदा साहब ने और हमारे दूसरे असातिज़ा ने, डिपार्टमेंट के सभी असातिज़ा ने मिलकर करने का जो फ़ैसला लिया, मुझे बताना ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये इस सेमिनार को बहुत ही बड़े पैमाने पे कराने के लिए जनाब शमसुल हुदा साहब को साथ हैं। प्रपोज़ल भी इन्होंने भेजा था, लेकिन बड़ी मायूसी हुई वो यूँ कि पिछले साल जो इन्होंने बड़ा सेमिनार करवाया था उसका जो बजट था, उसका जो एक्सपेंडिचर था, अप्रूव्ड बजट था, जो इन्होंने एक्सपेंडिचर किया था, बहुत ही ताख़ीर से बिल सबमिट किया था, जिसके वजह से पिछले साल का सेमिनार का एक्सपेंडिचर इस साल के बजट में बुक हो गया था। यानी इनको 1,20,000 रुपये का नुकसान का सामना करना, खसारा का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं दाद देता हूँ इनके हिम्मत का और दोस्तों का कि इन्होंने ये फ़ैसला ले लिया था कि मुझे सेमिनार करवाना है, तो आज ये सेमिनार करवा रहे हैं। और सिर्फ 80,000 रुपये इनके पास एक एलोकेटेड मनी जो यूनिवर्सिटी के जानिब से है, और इन्होंने कहा कि अब जो हो, अगर हमने फ़ैसला ले लिया है तो ले लिया है, हम करवाएंगे और इंशाअल्लाह इसको कामयाब बनाएंगे। तो मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि इन्होंने फ़ैसला ले लिया था, तो ये असल खिदमत होता है ज़बान व अदब के लिए। इससे हमें सबक लेनी चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबों को, आप सभी दोस्तों को, शमसुल हुदा साहब को और हमारे सभी तालिब इल्मों को कि इस सेमिनार को भी उसी तरीके से कामयाब बनाएंगे। मैंने इनको वादा किया था आप सेमिनार कीजिए, एंड ऑफ द मंथ देखा जाएगा। अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कहीं कुछ सेमिनार के हवाले से जो एलोकेटेड मनी है, अगर उसमें कहीं कुछ पैसा बचा तो यकीनन मैं कोशिश करूंगा, वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको
آپ کے حوالے کر دیں تاکہ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر، قیمتی وقت کے لیے بھی اور اس حوصلہ افزا اور گراں قدر صلاۃ الخطبے کے لیے ہم سب آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ اب ہم بالکل اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ میں اپنے شعبے کی وسطاذ ڈاکٹر بدر سلطانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار تشکر کی رسم ادا فرمائیں۔ ڈاکٹر بدر سلطانہ۔ السلام علیکم۔ شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقدہ 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان اردو میں سوانحی ادب سن 1980 عیسوی کے بعد کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کے لیے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ سب سے پہلے عزت مآب وائس چانسلر پروفیسر عین الحسن صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کی سرپرستی و رہنمائی ہمیں ہمیشہ حاصل رہی ہے۔ میں اس افتتاحی اجلاس کے صدر پروفیسر اشتیاق احمد رجسٹرار مانو کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس اجلاس کی صدارت فرمائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ اس سیمینار کے کلیدی خطبے کی پیشکش کے لیے میں پروفیسر قاضی حبیب صاحب کی شکر گزار ہوں کہ آپ سابق صدر شعبہ اردو ہیں عربی و فارسی مدراس یونیورسٹی چنئی کا۔ خصوصی شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا کہ آپ نے پرمغز کلیدی خطبہ پیش کیا۔ سر آپ کا بے حد شکریہ۔ مہمان خصوصی پروفیسر محمد شاہد حسین صاحب، سینٹر فار انڈین لینگویجز، جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور سیمینار کو رونق بخشی۔ میں پروفیسر گلفشاں حبیب صاحبہ ڈین اسکول برائے السنہ لسانیات و ہندوستان کی بھی شکر گزار ہوں، جو وہ یہاں نہیں ہیں، تشریف نہیں رکھتی ہیں، لیکن آپ نے ہماری نگرانی فرمائی ہے، اس لیے میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں صدر شعبہ اردو اور اس سیمینار کے ڈائریکٹر پروفیسر شمس الہدیٰ دریابادی صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس سیمینار کی کامیابی کے لیے شبانہ روز محنت کی اور شعبے کی رہنمائی فرمائی۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر۔ سیمینار کی کنوینر ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ سیمینار کے انعقاد میں آپ کا بھی بے حد تعاون رہا۔ شعبے کے تمام اساتذہ، پروفیسر ابوالکلام صاحب، پروفیسر مسرت جہاں صاحبہ، ڈاکٹر فیروز عالم صاحب، ڈاکٹر ابو شہیم خان صاحب جو اس اجلاس کی نظامت بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، ڈاکٹر جابر حمزہ، سبھی کا شکریہ کہ سیمینار کی تیاریوں میں آپ نے اہم رول ادا کیا ہے۔ شعبے کے غیر تدریسی عملے کے اراکین ڈاکٹر محمد زکریا اور محمد فرید کا بھی بہت شکریہ۔ تمام ریسرچ اسکالرز، ایم اے سال اول و سال دوم کے اسٹوڈنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، خصوصاً قریشی شائستہ ناز جنہوں نے قراءت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ دیگر شعبہ جات و مراکز سے تشریف لائے ڈین، ڈائریکٹرز، صدور، اساتذہ اکرام، اسکالرز، طلباء و طالبات کا بھی شکریہ کہ آپ کی شرکت کی وجہ سے اجلاس کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس سیمینار کے تمام مقالہ نگاران، شہر سے تشریف لائے معزز مہمانان اور اجلاس میں موجود تمام حاضرین کا میں فرداً شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی CPDMTU کے ذمہ داران، PRO آفس، انجینئرنگ سیکشن اور میڈیا سینٹر کے عہدیداران کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر بدر سلطانہ صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ تقریباً سبھی لوگوں کا نام لے لیا ہے۔ جن لوگوں کے نام نہیں رہ گئے ہیں، لیے جا سکے ہیں، ان سب کے ہم سب لوگ معذرت خواہ ہیں ان کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے آپ سب کی موجودگی ہم سب کے لیے جو ہے خوش آئند ہے اور شکریہ کہ آپ مستحق ہیں۔ ہم سب آپ کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے احباب SU سے تشریف لائے ہیں، شہر سے تشریف لائے ہیں، سب کا فرداً نام لینا ذرا مشکل ہے، بہرحال ہم سب لوگ سب کے شکر گزار ہیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں IMC کے ذمہ داران سے کہ براہ کرم قومی ترانہ پیش کریں نیشنل اینتھم کے لیے۔ آپ سب لوگ ذرا اپنے نشستوں پر کھڑے ہو جائیں۔
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे